صاحب الزمان عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم. ناظرین گرامی قدر، اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی شخصیت کہ جن کا ذکر ہمارے ہاں بہت کم کیا جاتا ہے، وہ ہیں انس بن حارث الکاہلی الاسدی. وہ شخصیت کہ جنہوں نے دعوت اسلام پر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا اور دعوت اسلام کو قبول کیا اور نشر دین اسلام کے لیے آمادہ رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ان کا شمار ہوا. جی ہاں ناظرین کرام، انس بن حارث کاہلی اسدی کا شمار صرف اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے نہیں ہوتا، بلکہ نبی اکرم کے اصحاب میں سے بھی انس بن حارث کاہلی کا شمار کیا جاتا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ انس بن حارث نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور جنگ حنین میں شرکت کی. یعنی جنگ بدر میں بھی رسول اکرم کے ساتھ تھے، جنگ حنین میں بھی رسول اکرم کے ساتھ تھے. اور تاریخ و تراجم کی کتابوں میں یہ ان کی مدح کچھ اس انداز میں ملتی ہے کہ بیان یہ کرتے ہیں علماء کہ انہوں نے نشر دین اسلام میں رسول اکرم کا ساتھ دیا اور کبھی کفر و الحاد کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکایا. دیکھیے، رسول اکرم کے صحابی رسول کا ساتھ دے رہے ہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے. ان کا شمار رسول اکرم کے جلیل القدر صحابیوں میں سے کیا جاتا ہے. اچھا، جب دیکھیے ان کا شمار رسول اکرم کے صحابیوں میں سے کیا جا رہا ہے تو یقیناً انہیں وہ دور اور وہ وقت ملا کہ جس دور میں انہوں نے رسول اکرم کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، یعنی رسول اکرم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی. اور جب رسول اکرم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی تو یقیناً انہوں نے رسول اکرم سے کچھ احادیث بھی نقل کی. اور اصحاب تاریخ، اصحاب حدیث جو حدیثیں نقل کرتے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے انس بن حارث سے یا انس بن حارث سے اپنے رسول کے بارے میں، اپنے رسول کی زبان مبارک سے کچھ احادیث نقل کی. یعنی اصحاب حدیث نے انس بن حارث کاہلی اسدی سے کیا کیا؟ احادیث کو نقل کیا. اچھا، جن میں سے ایک حدیث جو مشہور و معروف حدیث جو اصحاب حدیث لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث انس سے نقل کی، وہ کیا تھی؟ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حدیث سے کہا کہ ان ابنی ھذا، یعنی الامام الحسین، یعنی امام حسین کے بارے میں رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ ان ابنی ھذا یقتل بارض من ارض کربلا، یقتل بارض من ارض العراق الا فمن شہدہ فلینصرہ. کہ دیکھو میرا یہ بیٹا کون، یعنی یہ امام حسین عراق کی زمینوں میں سے ایک زمین پر قتل کر دیا جائے گا. بس تم میں سے جو بھی یہ دیکھے کہ حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کربلا کی طرف نکل رہے ہیں، عراق کی طرف جا رہے ہیں، فلینصرہ. اللہ کے رسول کائنات کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم حسین کی مدد کو آؤ. اسی حدیث کو وفا کرنے کے لیے انس بن حارث اپنے شہر سے نکلے اور امام حسین کے ساتھ جا ملے. اچھا، انس بن حارث کاہلی کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں جن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کربلا کس طرح سے پہنچے، ان احادیث کے اندر علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے. علماء نے کچھ بیان کیا. بعض علماء نے یہ لکھا کہ انس بن حارث کاہلی اسدی مکہ مکرمہ سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور امام کے قدم بقدم مکہ سے نکلے مدینہ ہے، اور پھر مدینہ سے عراق کی سرزمین کربلا معلیٰ پہ پہنچے. جبکہ بعض علماء نے، بعض مورخین نے یہ لکھا کہ نہیں، انس کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفہ میں رہا کرتے تھے، اور رسول کی شہادت کے بعد، رسول کی وفات کے بعد، مولا متقیان کی شہادت کے بعد وہ کوفہ میں رہتے تھے، اور کوفہ سے
وہ نکلے جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی کہ حسین ابن علی مکہ سے نکل رہے ہیں کربلا کے لیے، عراق کے لیے، تو ایک مرتبہ حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے انس ابن حارث کاہلی اسدی کربلا کی طرف آ پہنچے۔ اور دیکھیے جو دوسری وجہ بیان کی گئی علماء کے درمیان کہ انس کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ سے نکلے تھے اور پھر امام سے جا ملے کربلا کے اندر، یہ جو دوسری وجہ ہے یہ زیادہ قریب تر ہے کس کے؟ تاریخ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اس وقت جو کاہلی گھرانے کے لوگ ہوا کرتے تھے، کیونکہ انس کا تعلق کاہل قبیلے سے تھا، اسدی قبیلے سے تھا، اور اسدی قبیلے میں کاہل کے بیٹے جو کاہل کے فرزندان تھے وہ کہاں رہتے تھے؟ اس وقت وہ لوگ کوفہ میں رہا کرتے تھے، اور قریب ترین بات یہی ہے کہ انس بھی اس وقت کوفہ میں رہتے ہوں۔ دوسری وجہ جو اس بات کے قریب ہے کہ انس کوفہ سے نکلے اور پھر بعد میں امام حسین کے ساتھ جا ملے، وہ دوسری وجہ یہ ملتی ہے کہ روایات میں اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انس ابن حارث کاہلی اسدی جب سنتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے لیے نکل رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو وہ خود سامان سفر کو باندھ کر کربلا کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر انس امام حسین کے ساتھ ہوتے ابتدائے سفر سے، یعنی مکہ مکرمہ سے اگر انس امام حسین کے ساتھ ہوتے تو یہ بات کہنا درست نہ ہوتا۔ علماء تاریخ کا اور سیر کے علماء جتنے ہیں، سیرت کے جتنے علماء ہیں، وہ یہ بات نہ لکھتے کہ انس امام سے جا ملے۔ اگر انس امام سے جا ملے یہ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انس کا امام سے جا ملنا اس بات پر دلیل ہے کہ انس اس وقت مکہ مکرمہ سے امام کے ساتھ نہیں نکلے تھے، بلکہ کوفہ سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا ملے۔ یہ جو وجہ ہے یہ زیادہ قریب تر ہے۔ بہرحال جس طرح بھی انس کربلا پہنچے، ایک مرتبہ امام حسین اپنے آقا مولا حسین سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کربلا آئے۔ اچھا، جب نصرت کے لیے کربلا آئے تو روایات میں ملتا ہے کہ جب کوفہ سے نکلے تھے تو رات کی تاریکی میں کربلا معلیٰ پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا، جنگ کی اجازت لی، اور روز عاشور جب جنگ کے لیے نکلے تو امام حسین علیہ السلام نے، روایات میں ملتا ہے اور بعض روایات میں یہ لکھا مورخین نے یہ لکھا کہ خود ایک مرتبہ جب جنگ کی طرف نکلے ہیں تو ایک مرتبہ خود امامے سے اپنی کمر کو باندھا ہے، اور بعض میں یہ لکھا کہ نہیں، خود نہیں باندھا بلکہ امام حسین علیہ السلام نے امامے سے ان کی کمر کو باندھا۔ کیوں کمر کو باندھا؟ اس لیے کہ ضعیفی کا عالم یہ تھا کہ کمر جھک چکی تھی۔ اس ضعیفی کے باوجود بھی وہ اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ان کی کمر کو باندھا ہے روز عاشور، کمر کو باندھا، کمر سیدھی کی ہے، صرف کمر جھکی ہوئی نہیں تھی بلکہ یہ آنکھوں کی جو بھویں ہوتی ہیں یہ بھی ضعیفی کے عالم کی وجہ سے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی جو یہ بھویں ہیں وہ نیچے لٹک آتی ہیں اور اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ ایک پٹی منگوائی اور انس کی آنکھوں کو امام حسین علیہ السلام نے ان کے ماتھے سے باندھا۔ جب پٹی آنکھوں سے باندھی تو اب انس کو دشمنان خدا اور دشمنان دین، دشمنان اسلام دکھنا شروع ہوئے۔ جب انس کو یہ دشمنان دین اسلام دکھنا شروع ہوئے تو انس اب میدان کربلا کی طرف نکلے۔ جیسے ہی انس میدان کربلا کی طرف نکلے، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جب اس حالت میں انس کو دیکھا، رسول کے صحابی اس ضعیفی کے عالم میں رسول کے قول کو وفا کرنے کے لیے کوفہ سے نکلے اور امام حسین کی نصرت کے لیے کربلا پہنچے۔ جب اس ضعیفی کی حالت میں امام حسین نے انس کو دیکھا کہ کمر امامے سے باندھی ہوئی ہے، پٹی آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے تاکہ آنکھوں کی بھویں جو ہیں وہ اوپر کی طرف آ جائیں، انہیں نظر ٹھیک سے آنے لگے۔ جب اس غربت کے عالم میں، اس ضعیفی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام نے انس کو دیکھا تو ایک مرتبہ خداوند عالم کا شکر کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جیسے ہی امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ایک مرتبہ امام نے اپنے نانا کے صحابی کی وفا کا شکریہ کچھ اس انداز میں کیا کہ کہتے ہیں، شکر اللہ یا شیخ، اے بزرگ آپ کا اللہ شکر گزار ہے۔ بہت توجہ،
دیکھیے امام حسین رسول کے صحابی کی وفا کا شکریہ اس انداز میں بتا رہے ہیں، اس انداز میں بیان کر رہے ہیں، اس انداز میں ادا کر رہے ہیں شکریہ کہ کہہ رہے ہیں کہ اے بزرگ ترین شخص، خدا آپ کا شکر گزار ہے۔ دیکھیے جس کے بارے میں امام حسین یہ کہہ دیں کہ خدا آپ کا شکر گزار ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ اصحاب امام حسین میں سے ایک صحابی انس بن حارث کاہلی اسدی کہ جن کے بارے میں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ کا شکر گزار ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کی طرف نکلے، دشمنان اسلام کو، دشمنان خدا کو، دشمنان رسول کو ایک مرتبہ جنگ کرتے ہوئے قتل کرنا شروع کیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ 18 دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ انس بن حارث کاہلی سے اپنے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، ایک مرتبہ میدان کربلا کی طرف آئے اور خون آلودہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں نکل دیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم تقبل منا هذا القلیل، اللہم لا تحرمنا من خدمت الامام الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔